السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علیہ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ انسان کہتے ہیں میری ہر دعا قبول ہو۔ ہر شخص کی یہ چاہت ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں، میری دعائیں قبول ہوں، اور قبولیت کی گھڑیاں تلاش کرتا ہے، قبولیت کے لمحے تلاش کرتا ہے، قبولیت کی ساعتیں تلاش کرتا ہے، قبولیت کے مجمع تلاش کرتا ہے، اور قبولیت کے عمل تلاش کرتا ہے۔ کون سا عمل کروں دعا قبول ہو جائے، کون سا وظیفہ کروں دعا قبول ہو جائے، کون سی جگہ بیٹھوں اٹھوں دعا قبول ہو جائے۔ یہ سارے لمحات انسان تلاش میں رہتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میری دعاؤں کی قبولیت ہی میں میرے مسائل کا حل ہے، اور دعاؤں کی قبولیت ہی میں میری دنیا آخرت کی مشکلوں کا حل ہے، اور دعاؤں کی قبولیت ہی میں میری ناکامیاں ختم ہو کے کامیابیاں، عزتیں، شان و شوکتیں ملیں گی۔ دعاؤں کی قبولیت میں یہ جو آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، رکعت پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، سجدے دے رہے ہیں، اس دوران دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، بہت زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرمایا عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور کہا سب سے زیادہ قبولیت عمل کے درمیان اور عمل کے بعد ہے۔ عمل کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ ایک چیز محسوس کریں، ایک بندہ آپ کے سامنے مشقت، محنت کر رہا، جان مار رہا، اور مستقل مزاجی سے محنت کر رہا، مشقت کر رہا، اور آپ سامنے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ شرابور ہو گیا۔ وہ آپ سے اگر پانی مانگے گا تو آپ پانی کی جگہ اسے شربت دیں گے، یا پانی کی جگہ دودھ دیں گے۔ کیوں؟ عمل کے دوران اس نے جو چیز مانگی ہے آپ دیں گے، اور اسے بھرپور دیں گے۔ اس وقت آپ عمل میں ہیں، روزہ عمل ہے، تراویح عمل ہے، نماز عمل ہے۔ کیوں فرمایا جو التحیات میں رب اجعلنی کے بعد ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، جو یہ دعا پڑھتا ہے اس کی نسلوں میں ولایت کے امام، سخاوت کے امام، تونگری کے امام، اس کی نسلوں میں عزتیں، دولتیں، برکتیں، اور اس کی نسلوں میں عزتیں، عافیتیں، اور ایسی نسلیں جو دل اور چین اور زندگی کا سکون ہے۔ جو یہ پڑھتا ہے، کیوں فرمایا جو سجدے سے، رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھ کے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی پڑھتا ہے، اس کی جوانی، اس کے گھٹنے، اس کی ٹانگیں، اس کی کمر، اس کی ریڑھ کی ہڈی، اس کے ڈسک، اس کے مسائل، کبھی بھی اس کو اس کی پریشانی نہیں ہوتی، اور اگر ہو بھی گئی ہے تو ہمیشہ وہ اس سے نجات پائے گا اور صحت پائے گا۔ یہ دونوں عمل کے درمیان ہے۔ آپ غور سے سنیں، یہ دونوں عمل کے درمیان ہیں۔ اور کتنی بے شمار دعائیں ہیں جو ہم نماز کے دوران مانگتے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے سخیا کہاں، یہ جو سجدے، نمازیں، تسبیحاں، ذکر اور تیری بندگی ہے صرف مجھ تک نہیں، ومن ذریتی، جو میری نسلیں ہیں نا، اللہ نسلیں ہیں اور نسل در نسل ہے، اس میں بھی یہ عطا، یہ نعمتیں رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلیں اس سے محروم ہو جائیں۔ عمل کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے کہا کہ جب اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اذان ہو گئی، ابھی اقامت ہونی ہے اور جماعت کھڑی ہونی ہے، اس دوران دعائیں مانگو قبول ہوتی ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان کا یہ ایک وقفہ ہے، فرمایا جب صفیں درست ہو رہی ہوں نماز کے لیے، اب یہ عمل کے دوران ہے، جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں دعائیں مانگے قبول ہوتی ہیں۔ جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں دعائیں مانگے قبول ہوتی ہیں، جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں۔ اور یوں کہا کہ جب سرکار کا فرمان ہے کہ جب نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہو اور مکبر کہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اس وقت جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، دعائیں مانگی جائیں قبول ہوتی۔ عمل کے دوران دعاؤں میں بڑی طاقت ہے، عمل کے دوران دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تراویح، اب اس دوران تھوڑا سا وقفہ ہوا، اس دوران اللہ سے استغفار کر کے دعا مانگی جائے۔ 4 رکعت کے درمیان تھوڑا سا وقفہ ہوا، اس دوران اللہ سے درخواست کی جائے اور دعائیں مانگی جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا میرا کام دعائیں مانگنا ہے، مجھے قبولیت کا فکر نہیں،
مجھے قبولیت کا فکر نہیں، مجھے تو یہ فکر ہے کہ میں دعائیں کتنی مانگتا ہوں، دعائیں کتنی مانگتا ہوں، دعائیں کتنی مانگتا ہوں۔ وہ قبولیت اس شہنشاہ کا نظام ہے، وہ میرے بس میں نہیں۔ میرے بس میں یہ ہے کہ میں دعائیں کتنی مانگتا ہوں، یہ میرے بس میں ہے۔ عمل کے دوران دعاؤں کی قبولیت، عمل کے دوران دعاؤں کی قبولیت، عمل کے دوران، روزہ عمل ہے، روزے کے دوران میرا استحضار ہو، یقین ہو۔ میرے اللہ پاک نے کیا کیا؟ سارے فرشتوں کو اکٹھا کیا۔ ایک فرشتہ وہ تھا جس کو اللہ پاک نے صرف قیام پہ لگایا کہ قیام میں پڑھ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا قیام چھوڑ، ادھر آ کر چھوڑ دیا۔ ایک وہ ہے جو اربوں سال سے رکوع میں ہے، رکوع چھوڑ دے۔ ایک وہ ہے جو سجدے میں ہے، سجدہ چھوڑ دے۔ ایک وہ ہے جو تسبیح میں ہے، اللہ نے وہاں تسبیح چھوڑ دے۔ ایک وہ ہے جو کلمے میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا تو کلمہ چھوڑ دے۔ ہر فرشتے کو اس کی عبادت چھوڑوا دی۔ تو یا اللہ ہم کیا کریں؟ فرمایا روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ یا اللہ ہم کیا کریں؟ روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ یہ تو رمضان کے لمحے اور گھڑیاں اللہ سے منوانے، اللہ سے درخواست کرنے اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے کے لیے ہیں۔ یہ لمحات ہیں اس لیے مجھے یقین ہو، یقین نہیں عین الیقین ہو۔ جاگ رہے؟ یقین نہیں عین الیقین ہو۔ میرے حبیب نے فرما دیا، میرے آقا سچے نے فرما دیا کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو ساری عبادتیں چھڑوا کر صرف ایک عبادت پہ لگایا، ایک عمل پہ لگایا، اور وہ عمل ہے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کا۔ وہ نماز کے بعد دعا ہے، وہ اجتماعی عمل ظہر کے بعد دعا ہے، وہ فجر کے بعد دعا ہے، وہ تراویح کے 2 وقفوں کے درمیان دعا ہے، وہ آپ جو سحری میں عمل کر رہے، تہجد پڑھ رہے، سحری میں اعمال کر رہے، اس دوران دعا ہے، افطار کے وقت دعا ہے۔ کون سے دعاؤں کے لمحے ہیں جس میں مجھے یقین ہو کہ میں دعا کر رہا اور فرشتے آمین کہہ رہے کہہ رہے کہہ رہے۔ فرشتوں کی آمین میں شک نہیں ہے، فرشتوں کی آمین میں تھوڑا سا بھی شک نہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ مجھے اپنی دعاؤں پہ شک ہے، فرشتوں کی دعاؤں میں شک نہیں۔ یہ یا وہاب کا عمل میں نے آپ کو دیا، یہ دعا ہے۔ میں نے نفل والے عمل دیے، یہ دعا ہے۔ اللہم اغفر لی والی والدیہ والی دعا دی ہے، یہ دعا ہے۔ سوچیں اس عمل میں کتنی جان مارنی ہے، اس عمل میں کتنی محنت کرنی ہے، اس عمل میں کتنی توجہ کرنی ہے۔ کہا کہ جس بندے کو اللہ کچھ دینا چاہتے ہیں، کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیند کم کر دیتے ہیں، اور اللہ جس سے نظر ہٹا لیتے ہیں اس کو نیند غالب دے دیتے ہیں۔ جس کو عزت دولت برکت دینا چاہتے ہیں، ہاں، اور وہ سب کی دعائیں لے جائے گا، وہ سب کی دعائیں لے جائے گا۔ اپنی دعاؤں کو بڑھانا ہے، اپنی دعاؤں کو بڑھانا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، پہلے دن سے ہمیں دعائیں مانگنے والا نہیں بنایا گیا۔ اماں نے کہا بیٹا جب آیا کر نا اپنے مکتب سے تو آ کے اللہ سے مانگا کر، دعا کیا کر، نفل پڑھا کر، اللہ تجھے کھانا دے گا۔ بچے کو پہلے دن سے یہ مزاج دیا گیا، پہلے دن سے بچہ آتا تھا اور آ کے دعا مانگتا تھا، اللہ سے مانگتا تھا، اور مانگتے مانگتے پر بچے کا حال یہ ہوا کہ وہ اللہ سے مانگتا تھا، ماں کسی گھر کے حصے میں کہیں الماری میں رکھ دیتی تھی کھانا، بچہ دیکھتا تھا کھانا کھاتا تھا، اور اس کے جی میں یہ تھا میں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے کھلایا۔ یہ مشق کرائی، کیا کرائی؟ دیکھو آپ کے ساتھ کوئی سو تو نہیں رہا، مجھے نظر آ رہے ہیں۔ مشق کرائی، کیا کرائی؟ مشق کرائی، مشق کرائی۔ ایک دفعہ اماں نے کھانا رکھنا بھول گئی، کہیں ساتھ چلی گئی، اور بچے کے آنے کا وقت، اماں پریشان کہ آج میرے بچے کا یقین ٹوٹ جائے گا، آج میرے بچے کا یقین ٹوٹ جائے گا، آج میرے بچے کا یقین ٹوٹ جائے گا۔ اور آئی جو بچہ کھانا کھا رہا، کہنے لگا اماں آج تو بہت لذیذ کھانا تھا، اسی کھانے میں جہاں آپ کھانا رکھتی تھیں میں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے مجھے کھانا کھلا دیا۔ دعائیں مانگنی ہیں اپنے مسائل، اپنی مشکلات، اپنی الجھنیں، اپنی روحانی زندگی، اپنی نسلوں کے لیے، پوری امت کے لیے، اس امت کے ہندو، اس امت کے سکھ، اس امت کے عیسائی، اس امت کے یہودی، اس امت کے اللہ کو نام ماننے والے کے لیے، اس امت کے ماننے والے کے لیے، امت کے تمام مسالک اور طبقات کے لیے ہم نے دعائیں کرنی ہیں، اکیلی اپنے لیے نہیں،
اکیلی اپنے لیے نہیں. کسی نے پوچھا حضرت سے, حضرت مجھے کوئی ولایت کا شارٹ کٹ بتا دے, ایسا ہو کہ مختصر میں ولایت مل جائے. تو فرمایا جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے تو کسی کونے میں منہ دے کے چند آنسو بہا لیا کر, اس پہ اللہ تجھے ولایت دے دے گا. کوئی مسلم کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے. ہمارے منوں میں, ہمارے جیوں میں, ہماری طبیعتوں میں غیر مسلم کے لیے بھی نفرت نہ ہو. ان کے لیے دعائیں ہو رہی, اپنی نسلوں کے لیے دعائیں ہو رہی, امت کے تمام طبقات کے لیے دعائیں ہو رہی. ایک اللہ والے کے پاس ایک بندہ گیا, حضرت دعا فرمائیں. فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی کروں؟ حضرت بڑی دعا فرمائیں. دیکھ ابھی کچھ سو تو نہیں رہا, بڑی دعا کریں, بڑی دعا کریں. تو حضرت بڑی دعا کیسے؟ فرمایا ساری امت کے لیے, سارے عالم کے لیے, ساری انسانیت کے لیے, سارے طبقات کے لیے دعا کر, سارے طبقات کے لیے دعا کر. جب تو ساری امت, ساری انسانیت اور سارے طبقات کے لیے دعا کرے گا, یہ دعا بڑی ہوگی, اللہ اس کے بقدر پہلے تیری جھولی بھر دے گا. اب ایک حدیث سنیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے, آقا کا فرمان ہے سرکار کا, جو بندہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے, دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے, کہتا ہے اللہ پہلے اس کو دے, اللہ پہلے اس کو دے. پھر اگلی بات اور ہے, فرمایا جب صبح سحری کا وقت ہوتا ہے, اللہ آسمان دنیا پہ, یہ سامنے آسمان پہ اتر آتے ہیں اور آوازیں دیتے ہیں, کوئی مانگنے والا, کوئی لینے والا, کوئی دولت, کوئی رزق, کوئی بخشش, کوئی عطا. اللہ پاک کی رحمت مسلسل پکار پکار پکار, اور اللہ پاک بلا رہا اور کہا آؤ مجھ سے لے لو, آؤ مجھے اس سے جھولیاں بھروا لو. اللہ پاک جل شانہ نے آپ کو چنا ہے. یہ بہت قیمتی لمحات, بہت قیمتی لمحات ہیں. ان قیمتی لمحات میں اپنے آپ کو دعاؤں پہ لگانا, دعاؤں پہ لگانا, اور دعا کے لمحے تلاش کرنا, لمحے تلاش کرنا.